کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑی برکتیں رحمتیں نصیب ہوں گی۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام میں مفتی محمد حسان عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ وضو کرے، تو پہلی بات تو کیا یہ روایت اسی طرح ہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا وضو اس کا برقرار نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ویسے ہی اس میں کوئی احتیاطاً اسے وضو کرنے کا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ روایت تو موجود ہے، حدیث پاک تو صحیح حدیث ہے، لیکن یہ منسوخ ہے اور یہ استحباب پر محمول ہے۔ یعنی جمہور علماء کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے یہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ٹوٹنے کا حکم ہے یہ ابتدائی اسلام کے اعتبار سے تھا، پھر اس کے بعد یہ حکم باقی نہ رہا، تو اس وجہ سے پھر جمہور علماء نے، جن میں شوافی بھی شامل ہیں، مالکیہ بھی شامل ہیں، احناف بھی شامل ہیں، ان تمام کا موقف یہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام احمد بن حنبل کا موقف یہی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اصول و ضابطہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہو تو پھر اس میں مستحب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسا عمل کرے کہ کسی کے بھی خلاف معاملہ نہ ہو، اس کو خروج عن الخلاف کہتے ہیں، کہ اختلاف سے بندہ یہ نکل جائے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگرچہ کہ ہمارے مذہب کے مطابق وضو ٹوٹے گا نہیں، احادیث طیبہ کی روشنی میں حکم یہی بنے گا، لیکن چونکہ یہاں پر ایک امام اجل کا اختلاف موجود ہے اور وضو کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، مذہب کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی، تو اس لیے ایسے موقع پر عمل کرنا یہ بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اگر اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ اچھا، اس کی کوئی خاصیت ہے اونٹ کے گوشت کے حوالے سے، یا ویسے ہی ابتداء اس کے حوالے سے، یعنی اس میں کوئی خاص؟ اس میں نمکینی اور دسومت وغیرہ، چکنائی وغیرہ یہ زیادہ ہوتی ہے اس حوالے سے۔ جی صحیح۔ اونٹ کے حوالے سے قربانی میں بھی بہت سے ایسے مسائل لوگ بطور خاص وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کہ جس میں اونٹ کو نہر کرنے کے اعتبار سے، اونٹ کے اندر حصوں کے اعتبار سے بھی بعض اوقات کہ اونٹ میں زیادہ حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں یا اونٹ میں ہی 7 حصے ہوتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے باقاعدہ یہ بیان ہے کہ اونٹ اور گائے بیل یہ سب میں 7 ہی افراد شریک ہوتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں حسان صاحب اس حوالے سے کہ اونٹ میں جو حصے بھی کریں گے قربانی میں تو 7 ہی ہوں گے، یا بڑے ہونے کی وجہ سے 10 کریں گے؟ اصل دیکھیں اصول یہ ہے کہ ایک جان کی طرف سے جو قربانی ہونی چاہیے وہ ایک ہی جانور ہو پورا، ٹھیک، چاہے وہ بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، یا گائے بیل ہو یا اونٹ ہو، سب میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک کی طرف سے ایک ہی جان یہ قربان کی جائے۔ قیاس کا تقاضا، اصول کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی طرف سے جدا گانا ایک جان یہ قربان کی جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے، اور 37 مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر فرمائے۔ تو اس کی علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ یہ 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر سال کے اعتبار سے نہر فرمائے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کی طرف سے ایک مکمل جانور چاہے کوئی سا بھی ہو وہ نہر کیا جائے، ذبح کیا جائے، اصول یہ قیاسی ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل موجود ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے اندر ہم نے مل کر 7 افراد گائے میں شریک ہوئے اور 7 افراد ہم اونٹ کے اندر شریک ہوئے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ جو عمل تھا، اس کی وجہ سے اونٹ اور گائے کے اندر 7 افراد کو شریک ہونے کی اجازت ملی ہے۔ تو اس لیے اونٹ کی یا گائے کی
جسامت کا لحاظ نہیں ہے، اصل اعتبار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ عمل کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ ہاں بعض روایتوں کے اندر جو دست کا تذکرہ آیا ہے تو وہ روایت جو ہے وہ منکر و شاذ ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں جو اصول حدیث ہیں اس کی روشنی کے اندر جو ترجیح حاصل ہے وہ 7 حصوں والی روایت جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو یہ 10 کا عمل نہیں ہے، بلکہ صحیح روایت کے مطابق جو ہے وہ 7 ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان اونٹ کے اندر شریک ہوئے تھے، 10 افراد شریک نہیں ہوئے تھے۔ جی کال کچھ لیتے ہیں۔